السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر سے توحید کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب ان کے باپ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر قوم کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے لگے اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ انہیں بہت سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ تمہاری سنتے ہیں اور نہ خود بول سکتے ہیں۔ آخر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن قوم کے دل و دماغ کو شرک کی بیماری نے مفلوج کر رکھا تھا۔ یہ نقطہ توحید انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، پھر ہوا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچی جن کے ذریعے سیدنا ابراہیم اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ بتا سکتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ان واقعات کا سلسلہ روزانہ کی ترتیب میں مل سکے۔ ناظرین، جب قوم میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر میدان میں چلی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلہاڑا لیا اور بڑے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی مختلف قسم کے مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بت خانہ میں داخل ہوتے ہی بتوں کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈال کر تعریض کے طور پر فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے آگے طرح طرح کے کھانے اور مشروبات پڑے ہیں اور پیتے کیوں نہیں؟ اور پھر جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کلہاڑے سے بتوں کو توڑنے لگے۔ کسی کی ناک کاٹ دی تو کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی اور کسی کا سر پھوڑ دیا۔ بت خانے میں جذبہ توحید کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک حکیمانہ تدبیر تھی کہ قوم جب واپس بت خانے میں آئے گی تو بتوں کا حشر نشر دیکھ کر لازمی طور پر میرے پاس آئے گی، مجھ سے باز پرس ہوگی تو میں ان سے کہہ سکوں گا کہ تم ان بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، انہی سے پوچھ لو کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ کہیں بڑے بت کی کاروائی نہ ہو، کیونکہ وہ صحیح سلامت ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوا، اور کلہاڑا بھی اس نے اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا بت کہیں چھوٹوں پر ناراض نہ ہو چکا ہو تو اس نے ناراضگی میں یہ کام کیا ہو۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ شاید قوم یہ منظر دیکھ کر سمجھ جائے یہ جب اپنا دفاع نہیں کر سکے تو ہمارے لیے یہ بت مفید کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرک ایک ایسا مرض ہے جو طبعی لطافت کو ختم نہیں کر سکتا۔ قوم نے حقیقت جاننے کی بجائے سیدھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ منظر کشی قرآن حکیم میں کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے جواب دیا، سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو ارض و سماوات کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، پر اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے اصنام سے ضرور دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے صنم کو چھوڑ کر باقی سب اصنام کو سیدنا ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ اور بعض کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ابراہیم آئے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم، ہمارے معبودوں سے یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں بلکہ ان کے بڑے صنم نے کیا ہوگا، لہٰذا اس سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا، ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر نگو ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ صنم نہیں بولتے۔ اس پر سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تف ہو تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔
کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائیں، مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام، جب پوری قوم کے مطالبے پر برسر اقتدار طبقے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے یہ طے کر لیا کہ اسے آگ میں جلا کے سزا دی جائے، تو عام اعلان کر دیا گیا کہ رعایا کا ہر فرد اپنے حصے کا ایندھن میدان میں رکھے۔ اس طرح کئی دنوں تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا۔ ناظرین، بگڑے ہوئے معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ نظر مانتی اگر مجھے بیماری سے شفا مل جائے تو میں اس مقصد کے لیے ایندھن میدان میں رکھوں گی۔ اس طرح ایندھن کے انبار لگ گئے۔ جب اسے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے باقاعدہ ایک توپ بنائی گئی۔ جس شخص نے یہ توپ بنائی اس کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور اس کا نام ہیون تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ توپ ایجاد کی۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت انسان کو زمین میں دنسا دیا۔ ناظرین کرام، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں پھینکنے کے لیے لایا گیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ روایت مذکور ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، الہی تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور میں زمین پر اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ تو میرے خلیل ابراہیم کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچانا۔ اور سیدنا کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس دن روئے زمین پر رہنے والوں میں سے کسی نے بھی آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یعنی اس دن روئے زمین میں آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے بہتر بات سیدنا ابراہیم کے باپ نے کہی۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو شعلہ زن آگ کے درمیان دیکھا کہ وہ رنگا رنگ پھولوں کے درمیان اطمینان سے اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے، تو اس کی زبان سے یہ بات نکل آئی کہ اے ابراہیم، تیرا رب بہت ہی اچھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے چھپکلی نے پھونکے مارنے کا کردار ادا کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ اس آگ میں پھونکے مارتی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پھونک مارنے سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔